بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دریا کے کنارے ایک لاوارث لاش ملی جس کا چہرہ مچھلیوں نے نوچ لیا تھا اور پہچاننا ناممکن تھا۔ پولیس اسے لاوارث قرار دے کر دفنانے لگی تو ایک غریب مچھیرے نے لاش کی انگلی میں پہنی ہوئی ایک خاص انگوٹھی دیکھ کر شور مچا دیا کہ اسے مت دفناؤ۔ جب انگوٹھی اتاری گئی اور اس کے اندر لکھا خفیہ نام پڑھا گیا تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ وہ لاش کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ صوبہ کاذب کا وقت تھا اور دریائے شور کے کنارے پھیلی ہوئی گہری اور بوجھل دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہوا میں ایک ایسی خنکی تھی جو ہڈیوں میں اتر جائے، اور اس کے ساتھ سڑی ہوئی مچھلیاں اور گیلی مٹی کی ناگوار بو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دریا کا پانی آج معمول سے زیادہ سیاہ اور خاموش دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ کسی عظیم گناہ کا بوجھ اپنے سینے پر لادے بہہ رہا ہو۔ ساحل کی گیلی ریت پر جہاں پانی کی لہریں بار بار سر ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی تھی، ایک انسانی لاش اوندے منہ پڑی تھی۔ یہ کوئی عام لاش نہیں بلکہ عبرت کا ایک ایسا نمونہ تھی جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی لرز اٹھتا۔ لاش کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور ان میں سے جھلکتا ہوا جسم پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے پھول کر خوفناک حد تک بگڑ چکا تھا۔ چہرے کا گوشت دریائی مخلوق کی ضیافت بن چکا تھا۔ آنکھیں غائب تھیں اور جہاں کبھی ناک اور ہونٹ ہوا کرتے تھے وہاں اب صرف ہڈیوں کا ایک بھیانک ڈھانچہ اور کچا گوشت باقی تھا۔ اس ویرانے میں جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ کے بجائے گدھوں کی منحوس آوازیں گونج رہی تھی، علاقے کا داروغہ شمشیر خان اپنی گھوڑی سے نیچے اترا۔ اس کے ہمراہ دو سپاہی تھے جن کے چہروں پر بیزاری اور نیند کے آثار نمایاں تھے۔ شمشیر خان نے اپنی ناک پر ایک رومال رکھا ہوا تھا تاکہ وہ تعفن سے بچ سکے، مگر اس کی آنکھوں میں لاش کے لیے ہمدردی کی بجائے شدید کراہت تھی۔ اس نے اپنے چمڑے کے جوتے کی ٹھوکر سے لاش کے پہلو کو بھلایا، جیسے کسی مردہ جانور کا معائنہ کر رہا ہو۔ ایک اور گمنام موت۔ شمشیر خان نے حقارت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی تکبر تھا جو شاہی ملازمین کا خاصہ ہوتا ہے۔ اس شہر میں لوگوں کو مرنے کے لیے بھی یہی منحوس کنارہ ملتا ہے۔ ارے او دلاور، اس نے اپنے ایک سپاہی کو آواز دی۔ دلاور جو نیزہ تھامے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا فوراً قریب آیا۔ جی حضور، دیکھو اسے، نہ کوئی شاہی لباس، نہ جیب میں کوئی سکہ اور نہ ہی چہرے پر کوئی شناخت۔ یقیناً کوئی نشئی ہوگا یا پھر کسی کمار خانے کا ہارا ہوا جواری جس نے قرض سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شمشیر خان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ دلاور نے لاش کے قریب جھک کر سرسری جائزہ لیا۔ لاش کے ہاتھ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور انگلیاں سوج کر لکڑی کے کرندوں جیسی ہو چکی تھی۔ حضور، کیا شہر میں منادی کروا دیں؟ شاید کوئی وارث نکل آئے۔ دلاور نے ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی۔ شمشیر خان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ منادی؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ صبح صبح کون اس گلی سڑی لاش کو دیکھنے آئے گا؟ اور اگر ہم اسے شہر لے گئے تو اہل صاحب کے درجنوں سوالات کی فہرست کھل جائے گی۔ کاغذات کا پیٹ بھرتے بھرتے شام ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اسے یہیں قریب کے گڑھے میں دبا دو یا پھر دریا کے بہاؤ کے حوالے کر دو تاکہ یہ مچھلیوں کا بچا کچا کام پورا ہو جائے۔ ویسے بھی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا حافظ ہوتا ہے۔
داروغہ کا لہجہ حتمی تھا۔ اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ مرنے والا کون ہے، اس کا خاندان کہاں ہے، یا اس کے قتل کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا تھا جو اس کی صبح کی ڈیوٹی میں خلل ڈال رہا تھا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل میں نیزے زمین پر رکھے اور لاش کو گھسیٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ ریت پر لاش گھسیٹنے سے ایک لکیر سی بننے لگی، جیسے زمین اس ظلم کی گواہی لکھ رہی ہو۔ فضا میں موت کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی، جیسے فطرت خود اس بے حرمتی پر نالاں ہو۔ ابھی سپاہیوں نے لاش کو بامشکل چند قدم ہی گھسیٹا تھا کہ دھند کے پردے کو چیرتا ہوا ایک ضعیف سایہ نمودار ہوا۔ یہ بابا رحیمو تھا، اس علاقے کا سب سے پرانا مچھیرا۔ اس کی کمر وقت کے بوجھ اور غربت کی چکی میں پس کر جھک چکی تھی۔ چہرے پر جھریاں کسی پرانے نقشے کی لکیروں کی طرح گہری تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی برسوں تک دریا کی لہروں کو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے کندھے پر ایک پرانا جگہ جگہ سے رفو کیا ہوا جال تھا اور ہاتھوں میں مچھلیوں کی بورچی بسی تھی۔ رحیمو اپنی روزی روٹی کی تلاش میں دریا کی طرف آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سپاہیوں اور لاش پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ موت اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ دریا اکثر ایسی سوغاتیں ساحل پر اگتا رہتا تھا، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ لاش کے قریب سے گزرنے لگا، اس کی تیز اور تجربہ کار نظر لاش کے لٹکے ہوئے بائیں ہاتھ پر جم گئی۔ سورج کی پہلی کرن بادلوں کی اوٹ سے نکل کر اس کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہاتھ پر پڑی اور وہاں موجود کسی شے نے ایک مدھم سی چمک پیدا کی۔ یہ چمک عام پیتل یا چاندی کی نہیں تھی۔ رحیموں کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل اچانک کسی نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک دھندلی سی یاد اس کے ذہن کے دریچوں میں دستک دینے لگی۔ وہ لاشعوری طور پر آگے بڑھا۔ رک جاؤ! اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں بڑھاپے کی کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سا یقین تھا۔ سپاہی جو لاش کو اٹھانے میں مصروف تھے، اس اچانک مداخلت پر ہڑبڑا کر رک گئے۔ شمشیر خان جو گھوڑے پر سوار ہونے ہی والا تھا، غصے سے مڑا۔ کون ہے یہ بدبخت جو سرکاری کام میں مداخلت کر رہا ہے؟ شمشیر خان گرجا۔ رحیموں نے داروغہ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسے مت دفناؤ داروغہ جی، یہ لاوارث نہیں ہے، خدا کی قسم یہ لاوارث نہیں ہو سکتا۔ رحیموں کی آواز میں لرزہ طاری تھا۔ دلاور سپاہی نے آگے بڑھ کر رحیموں کو دھکا دیا، جس سے کمزور بوڑھا لڑکھڑا کر گیلی ریت پر گر گیا۔ چل ہٹ یہاں سے بڈھے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مچھلیوں کی بدبو سونگ سونگ کر تو پاگل ہو چکا ہے۔ اپنا راستہ ناپ ورنہ اسی لاش کے ساتھ تجھے بھی دفن کر دیں گے۔ لیکن رحیمو گرا نہیں، وہ رینگتا ہوا لاش کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی قانون کے رکھوالوں سے الجھنے کی جرت نہیں کی تھی، مگر آج کوئی غیبی طاقت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری بات سنو، اس کی انگلی دیکھو۔ رحیموں نے لاش کے سوجے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جہاں کیچڑ اور کائی کے نیچے ایک انگوٹھی دبی ہوئی تھی۔ میں نے یہ انگوٹھی پہلے دیکھی ہے، بہت سال پہلے، جب بادشاہ سلامت شکار کے لیے دریا کے اس پار آئے تھے۔ میں نے یہ چمک تب دیکھی تھی جب وہ ہاتھی کے ہودے سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ شمشیر خان نے ایک کہکہا لگایا، ایسا کہکہا جس میں زہر گھلا تھا۔ ارے او پاگل مچھیرے، تو نے بادشاہ کو دیکھا ہے؟ تیری اوقات تو محل کے کتوں کو دیکھنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی نگینہ ہوگا جو کسی چور نے پہنا ہوگا اور اب مر گیا۔
رحیموں نے ہمت مجتمع کی اور سپاہی کے پاؤں پکڑ لیے۔ داروغہ جی، میں غریب ضرور ہوں لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ انگوٹھی عام نہیں، اس کی بناوٹ، اس کا ابھار، یہ وہی ہے۔ خدا کے واسطے اسے چیک کر لو، ورنہ اگر تم نے اسے دفنا دیا تو شاید پورا شہر تباہ ہو جائے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر شمشیر خان کے ماتھے پر بھی شکنیں پڑ گئی، گویا کہ وہ رحیموں کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن مچھیرے کے لہجے میں موجود سچائی کی کاٹ اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ ماحول میں کشادگی بڑھ گئی تھی، ہواؤں کا رخ بھی جیسے تبدیل ہو رہا تھا اور دریا کی لہریں شور مچانے لگی تھی، جیسے وہ بھی مچھیرے کی گواہی دے رہی ہوں۔ مچھیرے کی چیخو پکار اور داروغہ کی ڈانٹ ڈپٹ نے آس پاس کے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دریا کے کنارے کپڑے دھونے والے دھوبی، لکڑیاں کاٹنے والے مزدور اور چند راہی گیر جو صبح کی روشنی میں اپنے کاموں پر جا رہے تھے، اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک چھوٹا سا ہجوم بن گیا جو دائرے کی صورت میں لاش اور اس پر جھکتے ہوئے مچھیرے کو گھیرے ہوئے تھا۔ ہر شخص کی زبان پر سوال تھا، چہچہوں کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کس کی لاش ہے؟ یہ مچھیرا کیوں رو رہا ہے؟ سرگوشیاں بلند آوازوں میں تبدیل ہونے لگی۔ شمشیر خان کو صورتحال اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ہجوم ایک ایسا اژدہا ہے جس کا کوئی سر نہیں ہوتا، اور اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو یہ کسی کو بھی نگل سکتا ہے۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی کوڑے جیسی چھڑی نکالی اور ہوا میں لہرائی۔ پیچھے ہٹو سب، تماشا نہیں ہے یہاں۔ وہ دھاڑا لیکن تجسس خوف پر غالب آ چکا تھا۔ ہجوم میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص جو حلیے سے کوئی منشی لگتا تھا آگے بڑھا۔ داروغہ صاحب، اگر یہ بزرگ کچھ کہہ رہے ہیں تو تحقیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر لاش کی شناخت ہو جائے تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اس شخص کی بات پر بھیڑ نے تائید میں سر ہلایا۔ شمشیر خان اب پھنس چکا تھا۔ اگر وہ اب لاش کو زبردستی دفناتا تو عوام میں شک پیدا ہوتا اور بات کو تو اہل اعلیٰ تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی انا کی تسکین اور مچھیرے کو ذلیل کرنے کا ایک نیا راستہ نکالا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اکڑتا ہوا رحیموں کے پاس آیا جو ابھی تک لاش کے ہاتھ کو اپنی نظروں سے ٹٹول رہا تھا۔ اچھا، شمشیر خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو تم بضد ہو کہ یہ کیچڑ بھری انگوٹھی شاہی خزانے کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے بڈھے، تیری یہ خوشی فہمی بھی دور کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر یہ انگوٹھی معمولی نکلی تو میں تیری کھال ادھیڑ کر اس دریا کے کنارے سکھاؤں گا تاکہ آئندہ کسی سرکاری کام میں ٹانگ اڑانے کی جرت نہ کرے۔ منظور ہے؟ رحیموں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سر ہلایا۔ منظور ہے سرکار، لیکن پہلے اسے صاف تو کریں۔ ہجوم کی سانسیں جیسے تھم گئیں، ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ شمشیر خان نے دلاور کو اشارہ کیا۔ دلاور نے اپنے مشکیزے سے پانی لاش کے ہاتھ پر ڈالنا شروع کیا۔ کیچڑ کی تہیں آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ شمشیر خان نے ایک میلی سی ٹاکی لے کر انگوٹھی کو رگڑنا شروع کیا۔ جیسے جیسے کیچڑ ہٹ رہا تھا، لوگوں کی گردنیں تجسس سے لمبی ہو رہی تھی۔ ہر رگڑ کے ساتھ انگوٹھی کی سطح نمایاں ہو رہی تھی۔ اچانک سورج کی روشنی دھات سے ٹکرائی اور ایک سرخ نگینہ چمک اٹھا، لیکن معاملہ صرف نگینے کا نہیں تھا بلکہ اس دھات کا تھا جس میں وہ جڑا ہوا تھا۔ وہ سونا تھا، خالص اور بھاری سونا۔ اس کے اوپر کچھ باریک الفاظ کنندہ تھی جو ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہوئے تھے۔ شمشیر خان کے ہاتھ کی حرکت دھیمی پڑ گئی۔
اس کے چہرے سے تکبر غائب ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک نامعلوم خوف نے لے لی۔ وہ انگوٹھی جو کیچڑ میں چھپ کر پیتل کا چھلا لگ رہی تھی، اب اپنی اصلی ہیبت دکھا رہی تھی۔ رحیمو نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اسے اپنی بصارت پر جو یقین تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہو۔ دریا کے کنارے ہونے والی اس ڈرامائی صورتحال سے بے خبر شہر کی فصیلوں کے اندر زندگی اپنے معمول کی رفتار سے رواں دواں تھی، یا کم از کم بظاہر ایسا ہی لگتا تھا۔ شہر کا مرکزی بازار کھل چکا تھا، دکانوں کے تختے گرائے جا رہے تھے، حلوائیوں کی دکانوں سے دودھ کڑنے کی مہک اٹھ رہی تھی اور گلیاں لوگوں کی چہل پہل سے آباد ہو رہی تھی۔ مگر اس ہمائمی کے نیچے ایک عجیب سی بے چینی ایک دن کہیں گھبراہٹ دبی ہوئی تھی۔ ایک قدیم قہوہ خانے میں، جہاں شہر کے دانشور اور تاجر اکثر مل بیٹھتے تھے، دو افراد سر جوڑے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مرزا قاسم تھا، جو کپڑے کا بیوپاری تھا اور جس کا کاروبار شاہی محل تک پھیلا ہوا تھا۔ دوسرا حکیم ارسطو تھا، جو شہر کا ایک معزز طبیب تھا۔ مرزا قاسم نے اپنے پیالے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ حکیم صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ محل سے آنے والی ہوائیں کچھ بدلی بدلی سی ہیں؟ اس نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ حکیم نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، تم درست کہتے ہو مرزا، 10 روز ہو گئے بادشاہ سلامت کی سواری نہیں نکلی۔ سنا ہے وہ شکار پر گئے ہیں۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ مرزا نے کریدا۔ لیکن شکار پر جانے والے بادشاہ اپنے پیچھے اتنا خاموش محل نہیں چھوڑ جاتے۔ وزیر اعظم جعفر کا اقتدار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، شاہی گارڈز کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور نئے پہرے دار ہیں جو وزیر کے وفادار سمجھے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، بادشاہ کا پسندیدہ گھوڑا استبل بھی موجود ہے۔ تو وہ شکار پر کس سواری پر گئے؟ مرزا کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرائیں۔ خدا خیر کرے۔ عوام میں چہمگوئیاں ہیں کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں یا قید میں ہیں، لیکن شاہی منادی والا روز صبح اعلان کرتا ہے کہ جہاں پناہ خیریت سے ہیں اور سلطنت کے دورے پر ہیں۔ یہ تضاد کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ اسی اثنا میں باہر گلی سے ڈھول کی تاپ سنائی دی۔ یہ شاہی منادی والا تھا۔ سنو سنو سنو! منادی والے کی بلند آواز گونجی۔ عالیہ جاں، ذل الہی بادشاہ وقت نے سرحدوں کے دورے سے پیغام بھیجا ہے کہ رعایا اپنے کاروبار میں مگن رہے اور ملک کے دشمن افواہوں پر کان نہ دھرے۔ سلطنت کا نظام وزیر اعظم کی نگرانی میں حسب معمول چلتا رہے گا۔ قہوہ خانے میں بیٹھے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حکیم ارسطو نے ایک سرد بھری الفاظ کے پردے جتنے بھی موٹے ہوں، مرزا سچ کی آنچ انہیں جلا دیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب یہ پردہ اٹھے گا تو اس کے پیچھے چھپا منظر ہم سب کی برداشت سے باہر ہوگا۔ شہر کی دور دیوار پر سب اچھا ہے کہ پوسٹر لگے ہیں، لیکن فضا میں موجود تناؤ بتا رہا تھا کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ طوفان جس کا پہلا قطرہ دریا کے کنارے پڑی اس گمنام لاش کی صورت میں نمودار ہو چکا تھا، اور جس کی گرج بہت جلد دیوان شاہی کی بنیادیں ہلانے والی تھی۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن تھے، مگر لاشعوری طور پر ہر شخص کسی دھماکے کا منتظر تھا، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ دھماکہ اتنا قریب ہے کہ اس کی تپش محسوس کی جا سکتی ہے۔ شمشیر خان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی اب پانی سے دھل کر اپنی اصلی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سونے کی وہ موٹی پرت جس پر کیچڑ جمع ہوا تھا، اب سورج کی کرنوں میں آنکھیں تجھانے والی
چمک پیدا کر رہی تھی، لیکن وہ چمک اہم نہیں تھی، اہم وہ تحریر تھی جو اس کے اندرونی حصے میں کونندہ تھی، اور جسے پڑھنے کے لیے داروغہ نے اسے اپنی آنکھوں کے انتہائی قریب کر رکھا تھا۔ فضا میں موجود سکوت اتنا گہرا تھا کہ دور دریا میں مچھلی کے اچھلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ شمشیر خان کی آنکھیں جو پہلے تکبر اور لاپرواہی سے بھری تھیں، اچانک پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اتنی شدت سے کہ انگوٹھی اس کی گرفت سے پھسلتے پھسلتے بچی۔ اس کے حلق سے ایک بے معنی سی آواز نکلی، جیسے وہ بولنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے ہوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، وہ بڑبڑایا، لیکن اس کی آواز میں یقین نہیں بلکہ شدید دہشت تھی۔ رحیمو جو بے تابی سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا، اب مزید صبر نہ کر سکا۔ بولو داروغہ، کیا لکھا ہے اس پر؟ میری بوڑھی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ وہی ہے نا؟ مچھیرے کی آواز نے ہجوم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا۔ لوگ داروغہ کے قریب سمٹنے لگے۔ شمشیر خان نے ایک خوف زدہ نظر اس لاش پر ڈالی جسے وہ کچھ دیر پہلے حقارت سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اب اسے اس بے جان مسخ شدہ گوشت کے لوتھڑے میں ایک جلال اور ہیبت محسوس ہو رہی تھی جو اسے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں وہ الفاظ پڑھے جو سلطنت کے ہر شہری کے لیے مقدس بھی تھے اور خوف کی علامت بھی۔ ذل سبحانی شہنشاہ معظم سلطان سکندر بخت، یہ نام سنتے ہی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دلاور سپاہی کے ہاتھ سے مشکیزہ چھوٹ کر ریت پر گر گیا، ہجوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ نام اس بادشاہ کا تھا جس کے بارے میں شہر میں منادی کی جا رہی تھی کہ وہ دورے پر ہیں اور خیریت سے ہیں۔ شمشیر خان گھٹنوں کے بل ریت پر گر گیا۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر یہ سلطان ہے، اس نے کامتے ہوئے لاش کی طرف اشارہ کیا، تو تخت پر کون بیٹھا ہے؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ سوال ایک چنگاری کی طرح وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں کونند ہو گئی۔ مچھیرے رحیمو نے آگے بڑھ کر لاش کے پیروں کو تھام لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ہمارا محافظ مارا گیا، ہمیں یتیم کر دیا گیا۔ دھوکہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے چیخو پکار نے لوگوں کے جمے ہوئے اوسان بحال کر دیے۔ حیرت اب غصے میں بدل رہی تھی۔ لوگ سرگوشیوں کی بجائے چیخنے لگے، بادشاہ قتل ہو گیا، غداروں نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ہوا کے دوش پر سوار ہو کر دریا کے کنارے سے شہر کی جانب سفر کرنے لگی۔ ادھر دریا کے کنارے کوہرام مچا ہوا تھا اور ادھر شاہی محل کے مخملے پردوں کے پیچھے سکون اور عیش و عشرت کا دور دورہ تھا۔ وزیر اعظم جعفر ایک سیاہ ریشمی چغے میں ملبوس اپنے خاص کمرے میں شطرنج کی بساط بچھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کوئی حریف نہیں تھا، وہ خود ہی دونوں طرف سے چالیں چل رہا تھا، جیسے پوری سلطنت کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہو۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی چالیں ناقابل شکست ہیں۔ تبھی کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور اس کا خاص مخبر سانس پھولے ہوئے آداب بجا لائے بغیر اندر داخل ہوا۔ جعفر نے ناگواری سے بھویں سکیڑی۔ بدتمیز، موت کی جلدی ہے کیا جو یوں اندر گھس آئے؟ مخبر نے زمین پر ماتھا ٹیک دیا اور ہانپتے ہوئے بولا، غضب ہو گیا عالیہ جاں، دریا کنارے وہ لاش وہ مل گئی۔ جعفر کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا، شطرنج کا مہرہ اس کی انگلیوں سے چھوٹ کر بساط پر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ کیا بکتے ہو؟ اس کی آواز سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔
میں نے تو حکم دیا تھا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دیے جائیں۔ مخبر کا رنگ زرد تھا۔ مچھلیوں نے چہرہ تو کھا لیا تھا سرکار، مگر انگلی، وہ انگوٹھی اتارنا جلاد بھول گیا تھا شاید۔ ایک مچھیرے نے پہچان لیا ہے۔ اب وہاں ہجوم جمع ہے۔ پولیس والا بھی ڈر گیا ہے۔ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ جعفر کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ احمق، بے وقوف، ایک معمولی انگوٹھی میرے برسوں کی محنت برباد کر سکتی ہے۔ اس نے دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کی طرف دیکھا۔ اگر یہ خبر شہر میں پھیلی تو آگ لگ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاش شہر میں داخل ہو، اس قصے کو وہیں دفن کرنا ہوگا۔ اس نے تالی بجائی۔ محافظوں کا کمانڈر فوراً حاضر ہوا۔ ابھی اور اسی وقت شاہی دستے کے بہترین گھڑ سواروں کو لے کر دریا پر جاؤ۔ اس لاش کو قبضے میں لو اور جلا کر راکھ کر دو۔ اس مچھیرے، اس داروغہ اور وہاں موجود ہر شخص کو قتل کر دو جو اس راز سے واقف ہے۔ مجھے کوئی زندہ گواہ نہیں چاہیے۔ جاؤ۔ کمانڈر نے تعظیم دی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ جعفر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں دور افق پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ تخت میرا ہے، اس نے خود کلامی کی، اور اسی لیے اگر مجھے پورے شہر کا خون بھی بہانا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ دریا کے کنارے اب عوام کا جمع غفیر تھا۔ لوگ لاش کو گھیرے کھڑے تھے جیسے وہ کوئی مقدس مزار ہو۔ عورتیں بین کر رہی تھیں اور مردوں کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے تھے۔ شمشیر خان، جو اب اپنی سرکاری حیثیت بھول کر ایک عام شہری کی طرح خوف زدہ اور پریشان ہوا، ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آنے لگی۔ دھول کا ایک طوفان اٹھا اور اس میں سے شاہی دستے کے نقاب پوش گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور مقصد صاف ظاہر تھا۔ ہجوم میں بگڈور مچ گئی۔ بھاگو، شاہی فوج آ گئی، کسی نے چیخ کر کہا۔ گھڑ سواروں نے آتے ہی نہاتے لوگوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کوڑے برسائے جانے لگے، تلواریں لہرائی گئیں۔ کمانڈر نے گھوڑا لاش کے قریب روکا اور للکارا، ہٹو پیچھے، یہ لاش سرکار کی ملکیت ہے، جو بیچ میں آئے گا مارا جائے گا۔ رحیمو، جو لاش کے سرہانے بیٹھا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی کمزور چھاتی تان لی۔ میں نہیں لے جانے دوں گا۔ تم نے ہمارے بادشاہ کو مارا، اب اس کی مٹی تو خراب نہ کرو۔ کمانڈر نے حقارت سے ہنستے ہوئے تلوار اٹھائی۔ تو مرنے کے لیے تیار ہو جا بڈھے۔ تلوار ہوا میں لہرائی اور رحیموں کی گردن کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ وار کر پاتا، ایک تیر فضا کو چیرتا ہوا آیا اور کمانڈر کی کلائی میں پوس ہو گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ٹیلے کے اوپر گھوڑے پر سوار ایک باروب شخصیت موجود تھی۔ یہ سالار بہرام تھا، فوج کا وہ پرانا اور وفادار جرنیل جسے جعفر نے بغاوت کے ڈر سے کنارے کر رکھا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے وفادار سپاہیوں کی ایک چھوٹی لیکن مضبوط ٹکڑی تھی۔ رک جاؤ کتو، بہرام کی گرجدار آواز گونجی۔ بادشاہ کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ شاہی دستے کے سپاہی بڑبڑا گئے۔ بہرام نے گھوڑا دوڑایا اور پلک جھپکتے میں مچھیرے اور لاش کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر لاش کا ہاتھ دیکھا، انگوٹھی پہچانی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، دیکھ کیا رہے ہو؟ یہ غدار ہیں جنہوں نے تمہارے سلطان کا خون کیا ہے، ختم کر دو انہیں۔ ایک شدید لیکن مختصر لڑائی چھڑ گئی۔ جعفر کے بھیجے ہوئے تنخواہ دار قاتل بہرام کے تجربہ کار اور جذبے سے سرشار سپاہیوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔
کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سالار بہرام گھوڑے سے اترا، لاش کے قدموں میں بیٹھا اور عقیدت سے اس کا بوسہ لیا۔ پھر وہ اٹھا اور مچھیرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بابا، تم نے آج سلطنت کی لاج رکھ لی، اب یہ انگوٹھی مجھے دے دو، یہ اب ایک ہتھیار بنے گی۔ بہرام نے انگوٹھی اپنی تلوار کی نوک پر پروئی اور اسے ہوا میں بلند کیا۔ اے میرے شہر کے لوگوں، اے میرے بہادر سپاہیوں، اس نے مجمع سے خطاب کیا، یہ انگوٹھی گواہ ہے کہ تخت پر بیٹھا شخص تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ تمہارے بادشاہ کا قاتل ہے۔ چلو محل کی طرف، آج انصاف کا دن ہے۔ عوام کا ہجوم جو پہلے خوفزدہ تھا اب ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ انتقام انتقام کے نعروں سے آسمان گونج اٹھا۔ شہر کی گلیوں سے گزرتا ہوا یہ انسانی سیلاب محل کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ اب اس میں صرف مچھیرے اور مزدور نہیں تھے، بلکہ دکانیں بند کر کے تاجروں، مدرسے چھوڑ کر طلباء اور گھروں سے نکل کر بوڑھے اور بچے بھی شامل ہو چکے تھے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار آیا، لاٹھی، پتھر یا صرف مٹھی بھر خاک، وہ لے کر نکل کھڑا ہوا تھا۔ محل کے مرکزی دروازے پر پہرا دینے والے محافظوں نے جب اپنی ہی فوج کے سالار بہرام کو عوام کی قیادت کرتے دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دروازے کھول دیے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے۔ محل کے اندر افراتفری مچ گئی۔ کنیزیں اور غلام ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ وزیر اعظم جعفر، جو اب تک اپنی فتح کے نشے میں تھا، کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اس نے بھاگنے کی تیاری کی، لیکن محل کے دالانوں میں باغی داخل ہو چکے تھے۔ سالار بہرام اور عوام کا ریلا دربار عام میں داخل ہوا۔ تخت شاہی پر ایک شخص بیٹھا تھا جو ہو بہو بادشاہ جیسا لگتا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ کانپ رہا تھا اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ وہ بہروپیہ تھا جسے جعفر نے ایک دور دراز گاؤں سے ڈھونڈ کر نکالا تھا اور بادشاہ کا روپ دے کر بٹھا دیا تھا۔ پکڑ لو اس دھوکے باز کو، بہرام نے حکم دیا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر نکلی بادشاہ کو گربان سے پکڑ کر تخت سے نیچے گھسیٹ لیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں تو صرف ایک کٹ پتلی ہوں۔ مجھے جعفر نے مجبور کیا تھا، اس نے کہا تھا اگر میں نے اداکاری نہ کی تو وہ میرے خاندان کو مار دے گا۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اس کے اعتراف نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ عوام کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسی دوران کچھ سپاہی جعفر کو گھسیٹتے ہوئے لائے، جو خفیہ راستے سے فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور پگڑی سر سے گر چکی تھی۔ سالار بہرام نے جعفر کے سامنے وہی انگوٹھی لہرائی۔ دیکھ جعفر، جس مہر کو تو مٹانا چاہتا تھا وہی تیری موت کا پروانہ بن گئی۔ جعفر نے زہریلی نظروں سے دیکھا اور تھوک دیا، تم سب بے وقوف ہو، میں نے یہ سب سلطنت کی بھلائی کے لیے کیا۔ وہ بادشاہ کمزور تھا، میں اسے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ بہرام نے غصے سے ایک تھپڑ رسید کیا جس سے جعفر منہ کے بل گر گیا۔ طاقت عوام کے اعتماد میں ہوتی ہے، جعفر سازشوں میں نہیں۔ لے جاؤ اسے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور آسمان پر شفق کی سرخی پھیلی ہوئی تھی، جو شہر میں ہونے والے واقعے کی عکاسی لگ رہی تھی۔ دریا کا وہی کنارہ جہاں صبح ایک لاوارث لاش ملی تھی، اب ایک عظیم مجمع کا مرکز تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہاں خاموشی اور سوگ تھا، لیکن انصاف کا اطمینان بھی۔ سلطان سکندر بخت کے مسخر شدہ لاش کو شاہی لباس پہنایا گیا اور عطر و کافور میں پورے اعزاز کے ساتھ بسایا گیا۔ بہرام
مچھیرہ رحیمو اور شہر کے اکابرین صف اول میں کھڑے تھے۔ بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ہزاریں لوگوں نے شرکت کی۔ تدفین کے فوراً بعد انصاف کا کٹہرا وہیں دریا کے کنارے لگایا گیا۔ وزیر اعظم جعفر اور اس کے قریبی ساتھیوں جنہوں نے بادشاہ کے قتل میں مدد کی تھی کو سب کے سامنے لایا گیا۔ قاضی شہر نے مختصر فیصلہ سنایا، جس مقام پر تم نے بادشاہ کو مار کر پھینکا اور اسے لاوارث قرار دینے کی کوشش کی، اسی مقام پر تمہیں عبرتناک موت دی جائے گی۔ جلاد نے تلوار لہرائی اور غداروں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ ان کی لاشوں کو اسی دریا میں بہا دیا گیا جہاں وہ بادشاہ کو مٹانا چاہتے تھے۔ دریا جو صبح ماتم کا نہ تھا، اب انصاف کے خون سے سرخ ہو کر بہہ رہا تھا، جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اگلے دن دربار عالم میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ بادشاہ کے جوان سال بیٹے شہزادہ شہریار کو تخت نشین کیا جا رہا تھا۔ شہزادہ جس کی آنکھیں ابھی بھی اپنے باپ کے غم میں نم تھی، تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا تھا۔ وزراء، امراء اور فوج کے سالار سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس پروقار تقریب میں سالار بہرام ایک خاص مہمان کو لے کر آگے بڑھا۔ یہ وہی مچھیرہ رحیمو تھا جس نے آج بھی اپنی وہی پرانا لباس پہن رکھا تھا، لیکن آج اس کا رتبہ کسی وزیر سے کم نہیں تھا۔ بہرام کے ہاتھوں میں ایک مخملی تشتری تھی جس میں وہ شاہی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ نئے بادشاہ نے انگوٹھی اٹھانے سے پہلے مچھیرے کی طرف دیکھا۔ رحیمو نے شفقت سے شہزادے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ایسی جسارت تھی جس کا تصور بھی شاہی آداب میں ناممکن تھا، مگر آج کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ رحیمو نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی اٹھائی اور شہزادی کی انگلی میں پہنائی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ رحیمو نے اپنی ضعیف آواز میں جو پورے دربار میں گونج رہی تھی کہا، بادشاہ سلامت، یہ انگوٹھی سونے کی نہیں ہے اور اس پر ہیرے جڑے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ انگوٹھی دریا کی مٹی میں بھی جا سکتی ہے اور تخت کے مخمل بھی رہ سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جب تک آپ کی نظر مجھ جیسے غریب مچھیرے کسان اور مزدور پر رہے گی، یہ انگوٹھی آپ کی انگلی میں چمکے گی۔ جس دن آپ نے ہمیں بھول کر صرف اپنے محل کی دیواروں کو دیکھا، یہ انگوٹھی دریا کی نظر ہو جائے گی، کیونکہ دریا اور عوام دونوں کو اپنا راستہ بنانا آتا ہے۔ چاہے سامنے کوئی بھی ہو، وہ اپنا حق چھین لیتے ہیں یا سب کچھ غرق کر دیتے ہیں۔ نوجوان بادشاہ نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیا اور مچھیرے کا ہاتھ چوم لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، یہ انگوٹھی اب کبھی کسی لاوارث لاش کی انگلی میں نہیں ملے گی، بلکہ ہر لاوارث کا سہارا بنے گی۔ نقاروں میں چوٹ پڑی اور زندہ آباد کے نعروں کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جہاں دیواروں کے کان نہیں تھے بلکہ دیواریں عوام کی محافظ تھی۔ مچھیرہ اپنا پرانا جال کندھے پر ڈال کر خاموشی سے دربار سے نکل گیا، واپس اپنے دریا کی طرف، کیونکہ بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن دریا کا بہاؤ اور سچائی کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔